بیٹا میں آپ سے آخری بار بول رہی ہوں، کار ابھی روکو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے فاسٹ ڈرائیونگ کرتے اپنے 15 سالہ بیٹے کی طرف ناراضگی سے دیکھتے ہوئے کہا، پر سامنے والے پر ان کی ناراضگی اور دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ مام آپ تو ایسے ڈر رہی ہیں جیسے میں ایک چھوٹا بچہ ہوں، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، وہ دیکھیے نا میں کتنی اچھی ڈرائیونگ کر رہا ہوں۔ وہ لاپرواہی سے کہتا کار کی سپیڈ مزید تیز کر چکا تھا، جس پر مسز زمان شاہ اپنا دل تھام کر رہ گئی تھی۔ اب ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ اچھے سے کار چلا سکے۔ چلو جلدی کار سائڈ پر رکو اور مجھے ڈرائیو کرنے دو، میں دیکھ چکی ہوں آپ کار چلانا سیکھے ہو۔ اس پر وہ تھوڑا سختی سے بولی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اپنی ماں کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ وہ اس کی ڈرائیونگ دیکھیں، پر مسز شاہ ہر بار اس کی بات ٹال دیتی تھی۔ پر آج اس کے ضد کے آگے وہ ہار گئی تھی، پر اب اس کی بات مان کر وہ اب پچھتا رہی تھی۔ نہیں مام، ابھی نہیں، ابھی آپ کو اور دیکھنی ہے، وہ ضدی لہجے میں بولا تھا۔ کار کی سپیڈ ہنوز تیز تھی جانے کو مسز شاہ کو یکدم سے گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ بیٹا ہم کافی دور آ گئے ہیں، چلو گھر چلتے ہیں، گھر پر تمہاری بہن داؤد انکل کے ساتھ اکیلی ہے، وہ ہمارے لیے پریشان ہو رہی ہوگی، انہوں نے ونڈو سے باہر جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ کافی دور آ گئے تھے، رات کی تاریکی میں سنسان سڑک کے دونوں طرف موجود جنگل دیکھ کر انہیں ڈر سا محسوس ہو رہا تھا۔ اوپر آسمان میں چمکتی بجلی اس ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ اس کے پاس داؤد انکل تو ہے نا، آپ فکر نہ کر، بس کچھ دیر اور۔ آپ کی بار اس نے سپیڈ مزید تیز کی۔ اس وقت وہ بالکل اپنے آپ میں نہیں لگ رہا تھا، وہ بس اپنی ماں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ بچہ نہیں رہا، کیونکہ اس کی ماں ہمیشہ اسے ایک چھوٹے بچے کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، اسے سخت ناپسند تھا۔ گھر واپس جانے دو، میں داؤد سے پوچھوں گی کہ انہوں نے تمہیں میری اجازت کے بغیر کار چلانے کیسے دکھا دیا، اور خدا کے لیے بیٹا سپیڈ کم کرو۔ اس وقت ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، انہیں اپنے بیٹے کی جنونی انداز سے ڈر لگ رہا تھا۔ اگر اسے کسی چیز کی ضد ہو گئی تو وہ اسے پورا کرتا تھا، پھر کسی میں بھی ہمت نہیں تھی اسے روکنے کی۔ سپیڈ تو آج کم نہیں ہوگی مام، وہ چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ لیے کار چلا رہا تھا۔ ہر بدلتے وقت کے ساتھ کار کی سپیڈ بھی بڑھ رہی تھی۔ تم ایسے نہیں مانو گے، مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ وہ اس کے ضدی لہجے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے خود ہی کچھ کرنا چاہا تھا، اور یہی ان سے غلطی ہوئی تھی۔ مام ہٹیے پیچھے۔ اپنی ماں کو کچھ بھی کرنے سے روکنے کے لیے اس کا دھیان ڈرائیونگ سے ہٹا، اور تیز سپیڈ سے چلتی کار کا بیلنس پل میں خراب ہوا تھا۔ بیٹا سامنے دیکھو، جیسے ان کی نظر اپنی کار کے سامنے آتے وجود پر پڑی، وہ یکدم سے چلائی تھی، پر بہت دیر ہو چکی تھی، ان کی کار اس وجود سے ٹکرا چکی تھی۔ اس بچے سے کار سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ ان کی کار تیز سپیڈ سے روڈ کی دوسری سائڈ موجود پیڑ سے ٹکرانے سے پہلے مسز شاہ کی چیخ اس کار میں گونجی تھی۔ جانے کتنا وقت یوں ہی گزر گیا، اس سنسان سڑک پر بالکل خاموشی تھی، جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سر میں اڑتی درد کی تیسری زبر مشکل اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے سر سے نکلتے خون کو دیکھ کر سارا واقعہ سمجھنے میں اسے کچھ ہی دیر لگی تھی۔ مام آپ ٹھیک ہیں؟ آنکھیں کھولے نا مام، وہ ہمت کر کے اپنی مام کی طرف پلٹا، جن کا سر پوری طرح سے خون سے لت پت تھا۔ اس کی خود کو بھی چوٹ لگی تھی، پر اسے فکر کہاں تھی۔ مصطفیٰ بیٹا میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو؟ حالانکہ انہیں کافی چوٹ لگی تھی، پر انہیں اپنے بیٹے کی فکر تھی۔ مام آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں داؤد کو فون کرتا ہوں ابھی۔ وہ اپنا موبائل تلاش کرنے لگا جب اپنی ماں کی بات پر اس کے ہاتھ اپنی جگہ پر رکے تھے۔ بیٹا اسے دیکھو جا کر، کیا وہ بھی زندہ ہے؟ میں ٹھیک ہوں، تم میری فکر مت کرو، وہ ماں مشکل بول پائے تھے۔ ان کی بات پر وہ بچہ اپنے درد کو نظر انداز کرتا ٹوٹی کار سے باہر نکلا تھا۔ سڑک پہ بے سود پڑے وجود کو دیکھ کر اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی تھی، اسے لگ رہا تھا وہ چل نہیں پائے گا۔ جتنا وہ قریب جا رہا تھا اس کی دھڑکنیں مزید تیز ہوتی جا رہی تھی۔ قریب آ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ زمین پر پڑا وجود اکیلا نہیں ہے، اسے سے کچھ فاصلے پر ایک ننھا سا وجود موجود تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دل نکل کر باہر آ جائے گا۔ وہ آہستہ سے زمین پر گر اس وجود کے قریب بیٹھا جو درد میں تڑپ رہا تھا، شاید اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ آنکھیں کھولے، اس عورت کے خون سے لت پت چہرے کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا، جو بہت بری طرح سے زخمی تھی۔ اس کی آواز پر اس عورت نے اس بچے کی طرف دیکھا تھا۔ مم میری بیٹی، اس کو بچا لو، میری ہورین کی حفاظت کرو، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ عورت بامشکل اپنی بات کہہ پائی تھی، اس وقت اس کے منہ سے بھی خون نکل رہا تھا، تکلیف کی شدت سے وہ درد سے کرا رہی تھی۔ اس عورت کی بات پر اس بچے نے کچھ فاصلے پر زخمی پڑے اس ننھے وجود کو دیکھا تھا۔
مجھے نہیں لگتا میں مزید زندہ رہ سکتی ہوں، تو میری بیٹی کی حفاظت کرنا اسے اس کے اپنوں سے خطرہ ہے۔ اور یہی وہ آخری الفاظ کہنے کے بعد وہ عورت اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر چکی تھی، اور اس سب کا ذمہ دار وہ تھا۔ اس نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس بچی کے قریب جا کر بے ہوش بچی کو اپنی گود میں اٹھایا۔ اس کے بھی کافی چوٹ لگی ہوئی تھی، پیشانی سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے بے سہاتا اس کے زخم پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اسے اپنی زندگی کا مقصد ملا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی وجہ سے 2 لوگوں کی جان گئی تھی، اور اسی لمحے سے اس کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھا جب گھبرا کر اس کی آنکھ کھلی۔ اس وقت اس کا پورا جسم سینے میں چرابو تھا۔ اس نے کمرے میں پھیلی نائٹ بلب کی روشنی میں گھڑی کی طرف دیکھا جو اس وقت 3 بجا رہی تھی۔ گزرے سالوں میں وہ یہ رات آج تک نہیں بھول پایا تھا۔ وہ اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرتا اٹھ بیٹھا اور گردن گھما کر بیڈ کی جانب دیکھا جہاں ہورین اس کی حالت سے بے خبر سکون سے زور رہی تھی۔ باری قدم اٹھاتا بیڈ کی طرف بڑھا اور ہورین کے قریب بیٹھ کر وہ اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ اگر تمہیں حقیقت معلوم ہو گئی تو تم مجھ سے نفرت کرو گے ہورین، اور تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اس کی پیشانی پہ موجود اس چوٹ کے نشان پہ اپنے دہکتے ہوئے لب رکھتا ہوا بولا، اور مزید اس کے قریب بیٹھ کر اسے سکون سے سوتا ہوا دیکھنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس خواب کے بعد اسے اب سکون کی نیند نہیں آنے والی تھی۔ کیا تم اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا مجھے دے سکتے ہو، کیونکہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی، جو صوفے پر لیپ ٹاپ لیے بیٹھا اپنے آفس کا کام میں مصروف نظر آ رہا تھا، مگر اس کا کام تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ بیٹھی اس کے فری ہونے کا انتظار کرتی رہی، پر جب اس کا انتظار طویل ہو گیا تو وہ چڑ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ اگر ہاتھ کے بارے میں بات کرنی ہے تو میرے پاس وقت ہی وقت ہے، کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھتا ہوا بولا۔ ڈارک گرین کلر کے کاٹن کے سوٹ میں وہ اس کو بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنے دل کو ٹپٹا اور اپنے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ نہیں، مجھے اپنے بارے میں بات کرنی ہے، مطلب ہمارے بارے میں۔ اس کی توجہ اپنے اوپر ہٹنے سے پہلے وہ فوراً بولی تھی، جہاں تک مجھے معلوم ہے ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں جس کے بارے میں بات کی جائے۔ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس لیے بہتر ہے فالتو کی باتوں میں میرا وقت برباد مت کرو۔ وہ سرد مہری سے خطاب پھر سے اپنے لیپ ٹاپ پر جھک چکا تھا۔ نہیں، آج تمہیں میری بات سننی ہوگی اسفن، بس ایک بار میری بات سن لو، پھر اس کے بعد میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ اس کا لیپ ٹاپ ایک ہی جست میں ٹیبل سے اٹھا چکی تھی، اور جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی وہ ہمیشہ ہی اس کو بے دردی سے منع کر دیتا تھا۔ پر اب حفصہ اس کی نفرت برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اسے سچ بتانا چاہتی تھی، پھر چاہے وہ اس پر یقین کرے یا نہ، بس وہ یہ بوجھ اپنے دل پر مزید نہیں رکھ سکتی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے حفصہ، میرا لیپ ٹاپ واپس کرو فوراً۔ وہ سخت تیور لی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ پہلے تمہیں میری بات سننی ہوگی اسفن، میں بیوی ہوں تمہاری، بس ایک بار بات سن لو۔ وہ التجائی انداز میں بولی، لہجے میں آنسو کی نمی گھل گئی تھی۔ تم میری بیوی صرف تب تک ہو جب تک رباب یہاں سے نہیں چلی جاتی اور میری بیٹے کی کسٹڈی مجھے نہیں مل جاتی۔ اس کے بعد میرے اور تمہارے راز سے الگ ہیں، بے شک تم مجھ سے طلاق لے سکتی ہو۔ وہ بغیر سوچے سمجھے بے دردی سے کہتا اپنا لیپ ٹاپ چھینے کے سے انداز میں آگے بڑھا، مگر حفصہ اس کا ارادہ بام کا اسے سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ نہیں اسفن، پہلے میری بیوقوفی کی وجہ سے ہم الگ ہو چکے ہیں، مگر بغیر سچ جانے میں تمہیں یہ غلطی نہیں کرنے دوں گی۔ 6 سال پہلے میں نے جو کیا اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، میں مجبور تھی۔ وہ تیزی سے اپنی بات بولتی اس کو اپنے قریب آتے دیکھ پیچھے کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ تم 6 سال پہلے تم کیا تھی کیا نہیں، مجھے اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حفصہ تم چپ چاپ میرا لیپ ٹاپ واپس کرو، ورنہ دوسری صورت میں اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اس کو شعلہ بار نظروں سے گھورتا سخت انداز میں بولا۔ اس کی ابری نسیں واضح طور پر نظر آ رہی تھی جو اس کے غصے میں ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ اسفت، تم نہیں جانتے اس وقت میرے ساتھ کیا ہوا تھا، میں کن حالات سے گزر رہی تھی، اور اس سب کی ذمہ دار سے ربا۔ ابھی اس کا جملہ مکمل نہیں ہو پایا تھا کہ وہ پھرتی سے اس کے قریب ہوا اور جھپٹنے کے انداز میں اپنا لیپ ٹاپ اس سے چھیننا چاہا تھا، مگر حفصہ جو اس کے اس عمل کے تیار نہیں تھی، اس سے بچنے کے لیے جیسے ہی پیچھے ہوئی اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ پائی۔ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اس کا کالر تھما، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسفن بھی بیپا حفصہ کے اوپر آ گرا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ دونوں ہی سنبھل نہ پائے تھے۔ اسفن حفصہ کی کلائی تھامے اس پر گرا ہوا تھا اور لیپ ٹاپ حفصہ کے ہاتھوں سے چھوٹ کر بیڈ پر گر چکا تھا۔
اسفان پلیز ایک بار میری بات تو سننے کی کوشش کرو۔ میں حفصہ نے پھر سے اپنی بات شروع کرنی چاہی مگر اسفان کی اس کی کلائی پا ہوتی سخت پکڑ نے اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سے حفصہ کے منہ سے سسکی نکلی تھی، ایک لفظ اور نہیں تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے کسی بھی جھوٹ پہ میں آنکھ باندھ کاٹ کر یقین کر لوں گا؟ تمہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ سخت لہجے میں بولا مگر اپنی سختی سے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسفان کا بے چین ہوا تھا۔ اس پر جو ہی جھک کر اس کی آنکھوں میں جا کر تھا، اپنی موجودہ پوزیشن سے بے خبر دونوں جیسے کسی اور ہی دنیا میں گم ہو گئے تھے۔ دونوں کے چہرے بے حد قریب تھے کہ وہ ایک دوسرے کی سانس اپنے چہرے پر محسوس کر رہے تھے۔ ایک بار اپنی اس حفصہ پہ یقین کر کے دیکھو صفی، جس حفصہ سے تمہیں بے انتہا محبت تھی۔ اور نرمی سے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھتی بہت مان سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، صرف ایک بار اپنے اس دل کی سن لو جو کبھی میرے لیے دھڑکتا تھا۔ اس کا ہاتھ رخسار سے ہوتا ہوا اس کے چوڑے سینے پہ آ رکا تھا۔ اس وقت دونوں کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ اسفان کو لگ رہا تھا اگر وہ یوں ہی کچھ دیر ایسے دیکھتے رہے تو وہ سب بھول جائے گا، پر وہ اتنی جلدی اس کا دیا زخم بھولنا نہیں چاہتا تھا، ہرگز نہیں۔ محبت کی راہ میں اس کے بیچ میں راستے میں چھوڑنے والی وہ تھی اور وہ اسے یوں معاف نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا اپنا وقت برباد مت کرو، میں تمہاری کسی بھی بات پر یقین نہیں کرنے والا۔ وہ سیدھا کھڑا ہوتا بولا، اس کے قریب پڑا اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر پھر سے اپنی پہلے والی جگہ پر بیٹھا۔ سب کے حفظہ جانے کتنی دیر اسی پوزیشن میں لیٹی چھت کو گھوٹی رہی تھی۔ تم صحیح سے نہیں سمجھا رہے؟ ضرور، اس لیے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہولین کی جھنجھلائی ہوئی آواز پر اپنی اسٹڈی کی جانب اس کے قدم اپنی جگہ رکے تھے۔ اس نے لاؤنج میں جھانکا تو وہ سامنے ہی 2 سیٹر صوفے پہ بیٹھے نظر آئے۔ اس کے قریب ہوئی اس کا باڈی گارڈ زرار موجود تھا جو اس وقت بیٹھا پڑھائی میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ یہ اسی کا حکم تھا کہ زرار پڑھائی میں اس کی ہیلپ کر دیا کرے، پر آج اسے یوں کسی اور کے پاس بیٹھا دیکھ کر مصطفیٰ کو بالکل بے چین نہیں لگ رہا تھا۔ میم پہلے آپ کو سر مصطفیٰ ہیلپ کر دیتے تھے، اس لیے آپ کو میرا پڑھانا سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ بہت ادب سے اس سے بات کرتا تھا، یہ مصطفیٰ کے ہی آرڈر تھے۔ اس کے منہ سے مصطفیٰ کا نام سن کر ہولین نے اپنے لب بھی بینچ لیے۔ اس دن کے واقعے کے بعد سے اس سے ناراض تھی، جس بے دردی سے اس نے اس کو ہوش سے دور کیا تھا وہ بھول نہیں پائی تھی۔ میم کیا ہوا، خاموش کیوں ہو گئی ہیں آپ؟ اس کو خاموش دیکھ کر زرار نے اسے مخاطب کیا تھا۔ اپنے ذکر پر ہولین کی خاموشی کو دروازے میں کھڑے مصطفیٰ نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ تم جاؤ زرار، آج کی تمہاری ڈیوٹی ختم ہو گئی، میں ہولین کو پڑھا دوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتے مصطفیٰ کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا جو اس کے صوفے کے قریب میں کھڑا تھا۔ اس کا گارڈ حکم ملتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ اب اس وقت لاؤنج میں صرف وہ دونوں ہی موجود تھے۔ لاؤ مجھے دکھاؤ، کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ وہ اس 2 سیٹر صوفے پر اس کی قریب بیٹھا ہوا بولا اور ٹیبل پر پڑی اس کی بک کو اٹھا کر دیکھنے لگا۔ نہیں شکریہ، آپ رہنے دیجیے، میں خود ہی سنبھال لوں گی، وہ ناراضگی سے کہتی مجھے جگہ سے اٹھنے لگی تھی جب وہ اس کی نازک کلائی اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام چکا تھا۔ بیٹھ جاؤ ہولین، جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھا دوں گا۔ اس بار اس کے لہجے میں سختی در آئی اور وہ جھٹکے سے اس بار اسے اپنے بے حد قریب بٹھا چکا تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھ کی پکڑ اپنی کلائی پر محسوس کر کے ہولین کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ اوپر سے اس کی اتنی قربت اس کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ اسے اپنے دل پر غصہ بھی آیا جو زیادہ وقت تک اس سے ناراض نہیں رہ سکتا تھا۔ ابھی میرا پڑھنے کا من نہیں، میں بعد میں سمجھ لوں گی، وہ اس سے نظریں چراتی جو بولی۔ اس دن والی اس کی غصائی یاد آئی تو چہرہ یکدم شرم کی وجہ سے ٹماٹر کی طرح لال ہو چکا تھا۔ من نہیں ہے یا مجھ سے پڑھنا نہیں چاہتی؟ اس کی بک ٹیبل پر رکھتا اسے بازو سے تھام کا خود کے مزید قریب کر چکا تھا۔ اب ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ چاہے کتنی کوشش کرتے اسے دور رہنے کی، پر وہ اپنے دل کو نہیں سمجھا سکتا تھا جو صرف اس کے قریب رہنا چاہتا تھا۔ ہولین جو پہلے اس کے اتنے قریب آنے پر گھبرا رہی تھی، اس کے جسم سے آتی مردانہ پرفیوم کی خوشبو اپنے چہرے پر پڑتی اس کی گرم سانسوں سے اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی۔ آپ نے بولا تھا آپ سے دور رہنے کے لیے، اسی لیے وہ اپنی بکھری سانسوں کو سنبھالتی بامشکل بول پائی تھی۔ اس کے بعد وہ مصطفیٰ مسکرایا اور مزید اس کے قریب ہوتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا تھا۔ اس کے اس رد عمل پر ہولین اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کر کے ہولین نے سختی سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ اسے لگ رہا تھا وہ سانس لینا بھول گئی ہے، ٹانگوں میں کپکپاہٹ سی ہونے لگی تھی، مگر وہ ہولین کی حالت سے بے خبر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے اس کے بالوں میں آتی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ تم نے اپنا شیمپو چینج کیا ہے؟
الگ خوشبو ہے۔ اس کے جواب کو نظر انداز کرتا اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپائے گمبھیر لہجے میں بولا، ابھی بھی اسی پوزیشن میں بیٹھا اس کی جان نکال رہا تھا۔ وہ دونوں شاید بھول گئے تھے کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے تھے۔ جی وہ ای ایڈ دے کر نیا آرڈر کیا تھا۔ اس کا سوال ہورین کے توقع سے پڑے تھا، اوپر سے اس کا گمبھیر لہجہ ہورین کی دھڑکن مزید تیز کر گیا تھا۔ وہ اپنے ہوش کے لبوں کو تار کرتی بامشکل بول پائی تھی۔ ہورین کے جواب سے ان کا وہ اسی سے دور ہوا اور اب اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اب ان کی خوشبو کو خود میں اتارنے لگا۔ اس کے مضبوط بالوں میں اس کے نازک ہاتھ کپ کپا کر رہ گئے تھے۔ وہ حیرانی بے یقینی سی کیفیت میں بیٹھی اس کی حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ وہ جو خود اس کو دور کرتا رہتا تھا آج خود اس کے قریب آ رہا تھا۔ تم سے پہلے جیسے ہی خوشبو آ رہی ہے، مطلب باڈی واش چینج نہیں کیا۔ وہ اب اپنی گہری کالی آنکھیں اس پر جمائے بولا۔ نہ جانے اس کی نظروں میں ایسا کیا تھا کہ وہ بری طرح خود کو جھگڑا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کی خوشبو کو بھی پہچانتا تھا، پر اسے خود سے دور کیوں کرتا تھا؟ یہ بات اسے تکلیف دیتی تھی۔ جی یہ چینج نہیں کیا۔ اس کی آواز اتنی ایسا تھی کہ اگر وہ اس کے اتنے قریب نہ بیٹھا ہوتا تو وہ بھی سن نہ پاتا۔ گڈ، تم اپنا پہلے والا ہی شیمپو یوز کرو، یہ والا اچھا ہے مگر اس کی خوشبو زیادہ اچھی تھی۔ اب وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا اس کو ہدایت کر رہا تھا۔ اس کے اٹھتے ہی ہورین کو یکدم سے حالی پن کا احساس ہوا۔ جی کہ وہ سر جھکا کر بس اتنا ہی کہہ سکی تھی، پر ہاں آخری بات۔ وہ جاتے جاتے یکدم پلٹا تھا۔ ہورین اس بار نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جس کی نظریں ٹیبل پر موجود بک پر جمی ہوئی تھی۔ تم خود کے لیے بہت اچھا کاری ہو مجھ سے دور رہ کر۔ اپنی بات کہتا وہ وہاں رکا نہیں تھا اور وہ وہاں بیٹھی اس کی پشت کو دیکھتی رہی تھی۔ وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا وہ اس کے لیے بھی اچھا کر ہی اس سے دور رہ کر، پر وہ اسے بغیر کوئی موقع دیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ جانتے بھی ہو کیا بکواس کر رہے تم؟ اگر یہ خبر غلط ہوئی تو تم جانتے ہو کہ میں تمہارا کیا حال کروں گا۔ اس بات کا تمہیں اندازہ تو ہوگا ہی۔ اپنے آدمی کی بات سن کو وہ یکدم بھڑک اٹھا تھا۔ بات ایسی ہی تھی کہ اس کا اتنا غصہ ہونا لازمی تھا۔ میں جانتا ہوں ہان، پر خبر بالکل پکی ہے۔ مصطفیٰ ہورین سے نکاح کر چکا ہے۔ کریم اپنے مالک کی طرف دیکھتا ہوا بولا جو اس خبر کو سننے کے بعد اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کریم۔ اس مصطفیٰ نے ہورین سے نکاح کر کے میرا پورا بنا بنایا پلان بگاڑ دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بینچ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اتنے سالوں سے میں اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ مصطفیٰ کی غلطی اور ہورین میری گرفت میں ہوتی، پر یہ مصطفیٰ ہر بار کی طرح اس بار بھی مجھ سے 2 قدم آگے نکل گیا۔ وہ اپنی ٹیبل پر موجود فائل کو ایک طرف پھینکتا ہوا بولا، کاش کریم میں اس رات اس لڑکے کو ہورین کو لے جانے نہیں دیتا، یا وہ اس رات اپنی ماں کی طرح مر جاتی تو آج مجھے اس جائیداد کے لیے اتنا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ وہ آج تک اپنی اس غلطی پر پچھتا رہا تھا۔ اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اسے اتنے سال انتظار کرنا پڑ رہا تھا۔ ہاں اس وقت آپ کو معلوم نہیں تھا کہ جو آپ کو چاہیے اس 3 سالہ بچے کے پاس، اس لیے اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ کریم سالوں سے اس کا وفادار تھا، ہر اچھے برے کام میں اس کے ساتھ برابر کا شریک تھا۔ آپ کا آدمی بالکل صحیح کہہ رہا ہے ہان صاحب۔ اس بار کب سے خاموش بیٹھا ہان کا وکیل ان دونوں سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کی آواز پر ہان اور کریم کی توجہ اس کی جانب پلٹی تھی۔ ساری جائیداد شروع سے ہی اس کے نام تھی، پر اگر اس کی مرضی یا اس کی مرضی کے خلاف جائیداد ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتے تو سب ٹرسٹ کے نام ہو جاتی، اس لیے ہورین کو حاصل کر کے کچھ فائدہ نہیں تھا۔ تمہارے بھائی نے مرنے سے پہلے بہت سوچ سمجھ کر یہ ساری ول بنائی تھی۔ اس کا وکیل اب ان کے مقابلہ کھڑا ہوا تھا۔ یہ نئی بات نہیں، میں یہ سب جانتا ہوں، مجھے اس مسئلے کا حل بتاؤ۔ وہ اپنے وکیل کی بات پر خاصا غصہ ہوا تھا۔ ایک تو پہلے اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا، اب دوسرا اس وکیل کی بات اس کے غصے کو مزید بڑھا رہی تھی۔ اگر آپ ہورین کو ہی راستے سے ہٹا دو تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ اس کے وکیل کا شیطانی دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر ہان نے ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ صاف صاف بولو کیا کہنا ہے؟ الجھی ہوئی باتیں مجھے بالکل پسند نہیں۔ اب وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا بے تاثر چہرہ لیے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ اس بار کریم کی توجہ بھی مکمل طور پہ اس کی جانب ہوئی تھی۔ اگر آپ کو اس کی ساری جائیداد چاہیے تو ہورین کو مار دو، آپ کا راستہ بالکل صاف، بس ہمیں پروف کرنا ہوگا کہ وہ مر چکے، پھر سب آپ کا ہوگا۔ وہ بڑے اطمینان سے کہتا ہان کے سامنے والی چیئر پر آ بیٹھا۔ وہ اپنے وکیل کی بات سن کر اتنے وقت میں پہلی بار ہان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تم جانتے ہو کریم تمہیں کیا کرنا ہے؟
وہ اب اپنے سامنے کھڑے کریم کی طرف دیکھا، حباسہ سے ہنسا تھا۔ اگر پہلے تم میری بات آسانی سے سمجھ جاتے تو تمہاری طرح سے آج تمہاری بیٹی کو بھی یوں شہید نہیں ہونا پڑتا۔ وہ اپنی سوچ میں اپنے بھائی سے مخاطب ہوا تھا جس کی وہ سالوں پہلے اسی جائیداد کی وجہ سے جان لے چکا تھا۔